نے کبھی نہیں کہا نا کہ رب الارباب نے اللہ کو بنایا ہے، میں نے کبھی نہیں کہا، کیونکہ یہاں کے بعد آپ کی سمجھ میں کچھ آئے گا نہیں۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ وہ دیوار ہے جس کے بعد خط عدم ہے، آپ کے کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نے کبھی نہیں کہا نا کہ رب الارباب نے اللہ کو بنایا ہے، میں نے کبھی نہیں کہا، کیونکہ یہاں کے بعد آپ کی سمجھ میں کچھ آئے گا نہیں۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ وہ دیوار ہے جس کے بعد خط عدم ہے، آپ کے کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس کو بنایا نہیں گیا، کیوں بھائی؟ طے ہو گئی نا۔ تو بس جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس کو بنایا نہیں گیا، تو پھر آپ یہ سوال ہی نہ پوچھیں کہ اس کو کس نے بنایا۔ یہ تو طے ہو گیا نا کہ اللہ کو نہیں بنایا گیا۔ یہ بنایا جانا، مرنا، جینا، یہ سب یہاں کی باتیں ہیں، وہاں کی بات نہیں ہے۔ یہ تخلیق ہونا، یہ وہاں کی بات نہیں ہے، کوئی تخلیق شخلیق نہیں ہے۔ There is no process of creation in the unseen world۔ تو پھر آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے اللہ کو کس نے بنایا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی بھیا؟ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہاں کی ٹرمینالوجی نہیں ہے، یہ وہاں کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ وہاں کا طریقہ کار تخلیق نہیں ہے، وہاں کا طریقہ کار اظہار ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کس کے اظہار کا نتیجہ ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ یہ را کا اظہار ہے۔ اظہار ہے، اظہار کا مطلب ہے ظاہر ہونا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو پھر میں نے چاہا کہ جانا جاؤں تو میں نے اظہار کیا۔ اللہ نے بھی اظہار کیا، اللہ نے اظہار کیا تو اس کی مختلف صفات نمودار ہوئی، مجسم ہو گئی۔ پھر اظہار میں سے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا اظہار ہوا اور کچھ صفات کا نزول ہوا۔ نزول کا مطلب ہے کہ کچھ صفات کا اظہار ہو کے اوپر رہ گئیں اور کچھ نیچے آ گئیں، ان کو نزول کہہ دیا۔ نزلہ کا کیا مطلب ہے؟ نیچے آنا۔ اسی طرح عالم غیب ہے، وہاں پر تخلیق نہیں ہے، وہاں پر اب یہ جو مخلوق ہے یہ آپ کی خواہشات ہیں جو اٹھتی بیٹھتی چل پھر رہی ہیں، یہ تخلیق نہیں ہے وہاں کی سوچ کے مطابق، یہ آپ کی خواہشات ہیں جو مجسم ہو گئی ہیں، یہ خواہشات ہیں۔ مساوات کیا ہے؟ یہاں پہ بھی تو تمہارے ساتھ مساوات سے کام لیا ہے نا اس نے، اس کو ناک دی تجھے بھی ناک دی نا، یہ مساوات نہیں ہے؟ اس کو آنکھیں دی تجھے بھی آنکھیں دی نا، یہ مساوات ہے نا؟ اس کو ٹانگیں دی تجھے بھی ٹانگیں دی، اس کو بھیجا دیا تجھے بھی بھیجا دیا۔ اب اس بھیجے کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ آپ کا اختیار ہے۔ آدمی جتنا زیادہ کریٹو تھاٹس اس کے ذہن میں آتی ہیں اتنا زیادہ اس کا برین اسٹیبولنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے سائنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو the study of science stimulates your brain۔ جو لوگ آرٹس وغیرہ پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھ لی، آرٹس پڑھ لیا، اس کے اندر برین اسٹیمولیشن نہیں ہوتی نا، اس لیے وہ ڈفرڈ اور ڈم رہتے ہیں۔
سائنس پڑھنے والے جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہے، میتھمیٹکس پڑھا ہے، فزکس پڑھا ہے، ان کے دماغ کو اسٹیمولیشن ملتی ہے ان سبجیکٹ سے، تو ان کا دماغ جو ہے اس کی جو یوسیج ہے بڑھ جاتی ہے. اس کے جو سیلز ہوتے ہیں، اب آپ کے ذہن کے اندر جو سیلز ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ 3-4% کام کر رہا ہے. باقی جو سیلز ہیں وہ کب بیدار ہوں گے؟ جب آپ سوچیں گے یار یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا. تو جتنے سیل بیدار ہیں ان سے تو مدد نہیں ہو رہی، تو پھر آہستہ آہستہ زور ڈالیں گے تو باقی جو سیل ہیں دماغ کے وہ بھی بیدار ہونا شروع ہوں گے. پھر ان لوگوں کی عقل بڑھ جاتی ہے. اندر ہی ہیں، انسان کے اندر ہیں. انسان کے دماغ میں ایسے سیلز بھی موجود ہیں کہ وہ سیلز اگر ایکٹیو ہو جائیں، ایکٹیویٹڈ ہو جائیں، تو وہ یوں دیکھے گا نا تو یہ کیمرہ اٹھ کے اس کی نظروں کے ساتھ ساتھ چلے گا. جادو نہیں ہے یہ ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے. نیوٹرون پروٹون کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے؟ اسی طرح فوٹونز بھی ہوتے ہیں جن سے تصویریں بنتی ہیں، جن کو یہ پکسلیشن کہتے ہیں. یہ آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کے اندر فوٹونز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو نظر آتا ہے. جتنی کوالٹی ان کی اچھی ہوتی ہے اتنی زیادہ تصویر اچھی نظر آتی ہے. سب کچھ آپ کے اندر ہے، تب باہر نظر آتا ہے. اسی طرح یہ ہر چیز کے سیلز ہیں. جیسے مسلز ہیں، مسلز کا سب سے زیادہ جو طاقت پہنچانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ کاربس. جب انسان بہت زیادہ میٹھا کھاتا ہے اور پھر بہت زیادہ ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے سارے کاربس اس کے مسلز کے اندر جا کے میٹ بنا دیتے ہیں. پروٹین کا کام مسلز بنانا نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کی جہالت ہے. پروٹین کا کام وہ جو مادہ حیات ہے، سیمن ہے، وہ بنانا ہے. یہ کاربز ہیں اور شوگر کے سیلز ہوتے ہیں جو آپ کے مسلز کو مضبوط کرتے ہیں. تو جن کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو ان کے کاربز خون میں ہی رہتے ہیں، مسل تک جاتے نہیں ہیں. یعنی مجھے تو فزیشین کی باتیں سن کر بھی جو ہے غصہ آتا ہے. جس طرح یہ ہمارا ڈاکٹر تھا، یہ جو تھارنٹن روڈ پر ہے، کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر سینک، وہ مجھے کہنے لگا، مجھے کہہ رہا ہے یار تم ڈائبٹیز کی دوائی نہیں لیتے. میں نے کہا جی کیا فائدہ ہے لینے کا، میں ڈائٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں. ایکسرسائز سے تو کیلوری جل جاتی ہے نا، سسٹم تو ٹھیک نہیں ہوتا. یہ سسٹم ٹھیک ہوتا ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ڈائبٹیز میں مسلز اور نرو میں کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کاربز ملتے نہیں ہیں. تو ایسی ایکسرسائز کریں، بہت زیادہ یعنی ہارڈ نہ ہو، ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہو جس کے اندر مسلز آپ کے یوز ہوں، یعنی ایروبکس. وہ کریں گے تو وہ جتنے بھی کاربز ہیں وہ جا کے مسل کے اندر گھس جائیں گے، مسل مضبوط ہو جائے گی. اسی طرح برین کے اندر سیل ہوتے ہیں. جب کسی کا لطیفہ انا بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے 100% سیل جو ہے نا وہ بیدار ہو جاتے ہیں دماغ کے. اس سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. اس کو کشف وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، سب کچھ اس کو صاف نظر آتا ہے. جب ہی برین کے جتنے بھی سیلز ہیں وہ ہو جاتے ہیں. کوئی ولی دیکھا ہے آپ نے جس کے بال ہوں؟ جو تجلی کی زد میں آیا اس کے سر کے بال غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ لطیفہ انا کی ہیٹ سے وہ سارے بالوں کی جڑیں جل جاتی. کوئی ولی آج تک ایسا نہیں گزرا جس کے سر پہ بال ہو.
وہاں کا طریقہ جو ہے عالم غیب کا، وہ تخلیق کا، بنانے کا، ان چیزوں کا نہیں ہے. سمجھے آپ؟ ابھی جو مٹی کا جسم ہے، اس کی یہ تو ڈیڈ ہے نا، ڈیڈ ہے نا یہ. تم سوچو، غور کرو، تمہاری لائف کی ڈپینڈنسی فروٹس پر ہے، جو سبزیاں کھاتے ہو ان پر ہے، گوشت پر ہے. تمہاری لائف کی ڈپینڈنسی اگر ان چیزوں پر ہے تو تمہاری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے تمہاری؟ کھائے پیے بغیر زندہ کیوں نہیں رہ سکتے تم؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ تم تو محتاج ہو آلو کے، بینگن کے، کدو کے، چکن کے، فش کے. تم تو محتاج ہو ان کے. تم اشرف المخلوقات ہو. اگر اشرف المخلوقات ہو تو کسی کے محتاج نہ ہو. سیلف ریلائنس ہونا چاہیے لائف کی سسٹینیبلٹی کے لیے. اور جن کے اندر نور آ جاتا ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں اپنی زندگی کو سسٹین کرنے میں. ایسا نہیں تھا محمد رسول اللہ کے پاس پیسے نہیں تھے یا کھانے کو نہیں تھا جو 3 دن کے فاقے کرتے تھے. یہ ان کی ہابی تھی، ان کے جسم کی ڈیمانڈ تھی کہ کم سے کم اس دنیا کی چیز ان کے جسم میں جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا نور ہو ان کے جسم میں. ہم نے سرکار کو دیکھا ہے یار، سرکار کو ہم نے دیکھا ہے. سرکار 15 16 17 دن ایک لقمہ نہیں کھاتے. ہم نے دیکھا ہے نا، ہمارے گھر ٹھہرے ہیں نا. اور پھر 16 17 دن بعد جب کھانا کھایا ہے، کتنا کھانا چاہیے نا. آدھی روٹی کھا کے کہا بہت اوور ایٹنگ ہو گئی، آدھی روٹی کھا کے اوور ایٹنگ ہو گئی. تو یہاں پر نظام ہے یہ کھانے پینے کا. جنت کا ماحول اس نے ہائیبریڈ بنایا ہے نا. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ جنت میں کوئی بہت بڑا جو ہے کچن ہوگا، وہاں پر ہم خواہش کریں گے کہ بھئی یہاں پر گور میں برگر آ جائے تو فوراً جو ہے دیکھو برگر آ گیا. ایسا تھوڑی ہوگا. یہی پتے وتے فروٹ وروٹ یہی کھاؤ گے تم. پتے وتے فروٹ وغیرہ یہی کھانا ہے. اپ گریڈڈ ہے یہاں کے، وہ کوئی ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہے. ہندو دھرم کے لوگ یعنی اتنے زیادہ صفائی پسند ہوتے تھے کہ پرانے زمانے میں وہ اپنے گھر میں ٹوائلٹ نہیں بناتے تھے کہ گند ہو جائے گا. معلوم ہے نا؟ یعنی اتنے زیادہ وہ کوشش تھے کہ اپنے گھر میں ہی ہگیں گے ہم، لہذا دور ہگنے کے لیے جاتے تھے، گھر کلین رکھتے تھے. لیکن یہ بھی بات کو زیادہ اپیلنگ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے جی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گھر گندا ہو جائے گا اگر ٹوائلٹ بنا لیا گھر میں، لہذا دور اس کو رکھو. تو ایک ٹوائلٹ تو آپ کے پیٹ میں بھی ہے جہاں سے گو نکلتا ہے، اس کو بھی کاٹ کے الگ باہر کھیت میں رکھ کے آ جاؤ. بھائی میں تو سچی باتیں بولتا ہوں، ہے نا. کوئی ایک ٹوائلٹ آپ کے اندر بھی تو لگا ہوا ہے. اگر وہ نہ ہو تو ٹوائلٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے باہر کے. ہیں؟ جب ہم نے وہاں دیکھا نا جنت میں، تو جنت میں جو مخلوق ہے تو ان کے نیچے جو ہے یعنی جہاں سے ٹوائلٹ نکلتا ہے وہ سوراخ نہیں ہے وہاں پر. یہ سوراخ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنایا تھا، دنیا کے لیے. وہاں نہیں تھا، وہاں ضرورت ہی نہیں ہے.
جنت سے تو ریلیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہاں سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. وہاں تو بھوک ہی نہیں لگتی. اب دیکھیں ایک دفعہ میں سرکار کے ساتھ بیٹھا تھا, یہ امریکہ کی بات ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ چلو کھانا لگا دو یار. میں نے بولا سوزن کو کھانا لے, ٹیبل پہ کھانا رکھا اور وہ سیلیڈ وغیرہ, سرکار کو سیلیڈ وغیرہ زیادہ پسند. یہاں ٹیسکو میں ملتے ہیں راکٹ لیوز, وہ سرکار کے فیوریٹ راکٹ لیوز. میں نے بھی وہ کھائے تو بہت ہی بٹر ٹیسٹ تھا ان کا. میں نے سرکار سے پوچھا, سرکار ان کا تو ذائقہ بڑا, سرکار آپ معاف فرمائیں, ان کا ذائقہ تو بڑا بدنما ہے, آپ کیسے ہی کھا لیتے؟ وہ اس لیے کھاتے ہیں تاکہ کھانے میں مزہ نہ آئے. خیر وہ کھانا رکھا ہوا ہے اور سرکار اس کو دیکھ رہے ہیں, کھا نہیں رہے. تو میں نے پوچھا کہ سرکار تناول فرمائے. تو فرمایا کہ وہ ہمارے جو یار دوست ہیں برادری والے, وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ کیا مچھلی ڈڈو اس نے رکھے ہوئے ہیں, یہ کیا کھا رہا ہے؟ یہ کیا کھا رہا ہے؟ پتوں کے بارے میں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ خیر سرکار کی کرم نوازی ہے کہ سرکار ان کے اس بات کو مذاق میں ٹال دے, کیونکہ اگر وہ زمین پر آئیں تو یہ سب کچھ نہ کھائیں, پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوگا. کچھ بھی نہ کھائیں تو وہاں کا نظام کچھ اور ہے. وہاں جسم کو چلانے کے لیے کسی انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس زمین پر آپ چل رہے ہیں نا, اس میں نور ہے, فضا میں نور ہے. یو آر نیور آؤٹ آف انرجی. ہاں وہاں قرب اور محبت کے لیے دیدار کی ضرورت ہے. جب مالک کے رخ انور کا دیدار ہوتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ انرجی سینے میں بھر جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر رقص کرنے کو جی چاہتا ہے. سمجھ گئے؟ اب عالم غیب میں آپ چل رہے ہیں, سامنے سے آگے سرکار, سامنے سے آگئے سرکار, سرکار نے دو باتیں آپ کو کہیں, آپ نے دو باتیں سرکار کو کہیں, تو سرکار کا وہ جو جلوہ ہے وہ وہیں پر ٹھہر جائے گا. آگے سرکار ورجن جائیں گے, کوئی ہسٹری نہیں ہوگی کہ کس سے ملاقات ہوئی تھی. یہ اس کی شان کے خلاف ہے. وہاں اگر یہ پوچھیں گے آپ کہ سرکار کل میں آیا تھا, ہم نے تو کسی سے ملاقات نہیں کی, کیونکہ جس نے ملاقات کی وہ جلوہ وہیں رہ گیا. اب یہ تیرا ہے افریش. اس کی میموری میں کوئی نہیں رہتا, تمہاری میموری میں وہ رہیں گے, اس کی میموری میں کوئی نہیں رہے گا. یہ اس کی توحید کا تقاضا ہے, اس کی یادداشت میں کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم جب گئے سرکار سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے فرمایا کون ہو تم؟ تو بڑا دکھ ہوا نا, پہلے بھی سرکار بھول گئے, لیکن وہ جب 10-12 مرتبہ آنا جانا ہوا تو پھر شکایت کی کہ سرکار بھول گئے. تو فرمایا اچھا جہاں جہاں ملاقات ہوئی ہے وہاں ہو کے آؤ. اب جہاں جہاں ملاقات ہوئی وہاں جب گئے تو وہاں ہر جگہ ایک سرکار کھڑے ہوئے ہیں اور وہی باتیں دہرا رہے ہیں.
میں یہ تمہاری ملاقات یہاں پر ہے، پھر یہاں ہے، پھر یہاں ہے، پھر یہاں ہے. جس سے ملاقات جس حال میں جس جلوے سے ہوئی وہ تیرا ہو گیا، دان کر دیا. اب نئے سرے سے ملاقات، اس کا ایک اور جلوہ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں یعنی عشق در عشق. سنجیدہ نسیم، وعلیکم السلام. جن لوگوں کو آپ جنت لے جائیں گے، نہیں، کس نے کہا ہم جنت لے جائیں گے؟ پاگل ہے کیا؟ ہم کسی کو جنت میں نہیں لے جائیں گے. ہم خود جنت میں نہیں جائیں گے تو ہم کسی اور کو کیا لے جائیں گے؟ ہماری نظر میں تو سرکار کے قدمین شریفین ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ہے وہ بھی جائے گا. جہاں ہم جائیں گے وہ وہاں جائے گا. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہو. جو ہمارے ساتھ ہے جہاں ہم جائیں گے وہ وہاں جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو، ظاہر میں نہیں، دل سے جڑا ہو. بھائی حدیث میں آیا المعر مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. ختم ہو گئی بات. جن جن لوگوں کی تربیت باطن میں شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ، تو ان کا جو حلیہ ہے وہ عالم غیب میں لگا دیا جاتا ہے، اور پھر سرکار کی نظروں سے وہ گزرتا رہتا ہے. ہم نے آپ کو بتایا نا کہ سرکار ضم فرماتے ہیں، لیکن اس کا کوئی طریقہ بھی ہوگا نا. تو تیری تو سرکار سے جان پہچان نہیں ہے، تو ضم کے لیے کیسے سرکار کو کہے گا؟ تیری رسائی نہیں ہے. کیوں جی؟ رسائی نہیں ہے نا، تو پھر اس کا طریقہ اس وقت کیا ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے دیکھا یہ بندہ جو ہے سرکار کا سچا غلام بننا چاہتا ہے. اس کے دل میں، اس کی روح میں سوائے سرکار کی خواہش کے، سرکار کی چاہت کے اور کچھ نہیں. تو اس کے حلیے کو پھر بھیج دیں گے وہاں، پھر اس کے حلیے کو وہاں لگا دیا جائے گا. سرکار کی نظروں سے گزرے گا وہ، سرکار کی نظروں سے گزرے گا وہ. ایک دن آئے گا وہ ذات راضی ہو جائے گی، وہ اپنا عکس تیرے جسم میں یہاں ڈال دے گی، تو ضم ہو جائے گا. تو پہلے وہ حلیے کو تو اوپر بھجواؤ، وہ تیرا چاچا لے کے جائے گا. کون لے کے جائے گا؟ وہ ہے تم میں کسی کی رسائی جو وہاں جائے، حلیہ لے کے جائے؟ آج تو تم کو یہ پریشانی ہے، تمہارے بیٹے کو کہہ دیا بیٹھ جاؤ تو تم کہتے ہو اس کو غلام بنا رہے ہو. غلامی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے، دینی پڑتی ہے جان و مال کی قربانی اس راہ پہ چلنے والوں کو. پھر بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے یہ سودا ان صابرین جیالوں. وہاں پہنچو گے، وہاں جاؤ گے تو پھر تم کو پتا چلے گا کہ وہاں کا نظام کیسا ہے. مساوات کی بات رہی تو مساوات تو یہاں پر بھی ہے نا تمہارے پاس. تم کو ناک دی ہے، اس کو بھی ناک دی ہے. اس کو تھوڑی کہا ہے کہ بھئی اپنی تشریف سے ہی سانس لے لیا کرو. سب کو ناک دی ہے نا اللہ نے. اس کو 2 ہاتھ دیے، آپ کو بھی 2 ہاتھ دیے. کسی کے 3 ہاتھ ہیں کیا؟ یہ مساوات ہے نا. اس کے بعد اس نے تعلیم حاصل کر لی، آپ جو ہے وہ کنچے کھیلتے رہے. اب وہ مساوات میں بگاڑ آپ نے پیدا کیا ہے. آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے پڑھائی نہیں کی. اگر آپ بھی پڑھائی کرتے، آپ بھی محنت کرتے تو اس کے مد مقابل ہوتے. ایک آدمی جو ہے وہ پڑھائی کرتا رہا، ایک آدمی گھر پہ سوتا رہا. تو جو سوتا رہے گا اس کو کیا ملے گا؟ محنت کرنے والے کو ملے گا نا. مساوات تو ہے، لیکن جو پوٹینشیل اللہ نے تمہارے اندر رکھا ہے اس کو باہر تو نکالو.
میں پہلی دفعہ جب داتا علی حجویری کے مزار پہ گیا تو بڑا خطرناک گمراہ کن خیال مجھے آیا. کیا خیال آیا رضوان؟ کہ یار یہ بھی انسان اور میں بھی انسان، تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیوں ہے کہ میں ان کی قبر کے آگے جھک رہا ہوں؟ میں کیوں جھک رہا ہوں؟ یہ تکبر کی بات نہیں تھی، لمحہ فکریہ تھا. میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، تو اللہ نے ان کو دوست بنا لیا، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ سوال ذہن میں آئے گا نا، لیکن ہم سوچیں گے تو سوال ذہن میں آئے گا نا. یہ داتا اور خواجہ ہیں اور ہم کون ہیں؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. وہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہی قرآن ان کے پاس ہے، وہی ہمارا اللہ ہے، وہی ان کا اللہ ہے، وہی ہمارا رسول ہے، وہی ان کا رسول ہے. ہم نکھٹو کے نکھٹو ہیں اور وہ خواجہ ہیں اور وہ داتا ہیں، وہ غوث ہیں. انسان وہ بھی ہیں، انسان ہم بھی ہیں. تو کیا کمی ہے ہمارے اندر جو ہم ان کے قبروں کے آگے جھک رہے ہیں؟ کمی کیا ہے ہمارے اندر؟ یہی سوال رہتا تھا. اور پھر وہ راز بتایا نہیں، عطا کیا جب سرکار گور شاہی نے، تو سارا معاملہ کھل گیا. سارا معاملہ کھل گیا. کتنا کھل جاتا ہے وہ؟ میں نے سرکار سے میری بات چیت ہو رہی، یہ لندن کی بات، سرکار سے بات چیت ہو رہی خاص. اب تمہارا ایمان اگر تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے. سرکار نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سلطانوں کو، عاشقوں کو عرش پہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، سب بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پاس. سب بیٹھے. اب سرکار فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی کسی نے نماز پڑھی، روشن ضمیر نے، عام آدمی نے نہیں، زمین پر کسی نے نماز پڑھی، اس کا سجدہ اوپر آیا اور وہ یار دوست اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے یار تو لے لے، تیرے لیے کیا ہے؟ وہ کہتا نہیں تو لے لے. اس طرح وہ ان سجدوں کو اچھالتے رہتے. تو پوچھا کہ وہ ان سجدوں کو اچھالتے کیوں ہیں؟ ان سجدوں کو اچھالتے کیوں ہیں؟ تو اچھالتے اس لیے کہ یہ بندگی کی نشانی ہے. کیا ہے یہ؟ بندگی کی نشانی ہے. بس انسان کو جھکانا ہے اسی لیے، ورنہ اس کو سجدوں کو دیکھ کے کوئی خوشی نہیں ہوتی. تو لے لے، تو لے لے، تو لے لے، تو لے لے. ہاں جب کسی کا دل اللہ ہو کے ذکر سے گونجتا ہے تو وہاں ایک مینار ہے عرش الہی پر، مینار ہے، وہ لرز جاتا ہے. وہ کیوں لرزتا ہے؟ وہ مینار کیا ہے؟ وہ مینار اللہ کی شہرگ ہے. اسی کی نقل پر تمہاری شہرگ بنائی اور اس کو دل سے جوڑا. قلب مومن عرش اللہ جو کہا، تو تم ڈفر ہو، تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قلب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کی نقل پر بنایا. دیکھو آدم صفی اللہ کو کہاں اتارا؟ سرندیپ میں، شری لنکا میں. شری لنکا کا جو نقشہ ہے وہ دل کی طرح ہے. آدم صفی اللہ کی تعلیم دل کی تعلیم تھی. آدم صفی اللہ کی تعلیم دل کی تعلیم. اسی طرح اگر روح کا نقشہ بکھرا ہوا دیکھو تو وہ آپ کو نظر آئے گا، ہندوستان پاکستان کو ملا دینا اگر، تو وہ روح کا نقشہ ہے. روح
کا یعنی جو پیرامیٹرز ہیں ایسے ہی ہیں. جیسے ہندوستان پاکستان کو اگر ملا دیں، یونائٹ کر دیں، تو وہ جو سامنے نقشہ آئے گا وہ روح کی مانند ہوگا.